اس طلباء اور طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم فرسٹ ایئر اسلامیات کا چھٹا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے انسان کی زندگی پر یا انسانی زندگی پر عقید توحید کے اثرات، یعنی عقید توحید کے وہ کون کون سے اثرات ہیں جو انسان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک ہمارا ہے انسانی زندگی پر عقید توحید کے اثرات۔ یہ ہے آج کا ہمارا ٹاپک، یعنی وہ کون سے اثرات ہیں، وہ کون سی صفات ہے جو ایک انسان عقید توحید کا قائل ہے، توحید کا ماننے والا ہے، ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، تو اس انسان کو اس دنیا میں وہ کیا کیا انعامات ملے گا۔ تو اس میں نمبر ایک ہے، اثرات میں نمبر ایک ہے عزت نفس، جس کو ہم سیلف رسپیکٹ کہتے ہیں، یعنی عزت نفس۔ یہ پہلا اثر ہے، پہلی صفت ہے عقید توحید میں سے، کہ ایک انسان ایسا ہے جو عقید توحید کا قائل ہے تو توحید انسان میں عزت نفس پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ جب انسان اللہ کو تمام طاقتوں کا سرچشمہ مان کر اسی کے سامنے جھکتا ہے، اسی کو مشکل کشا سمجھتا ہے، اسی سے اپنی حاجت طلب کر لیتا ہے، تو پھر اس انسان کے دل میں کسی اور کا خوف نہیں رہتا، پھر وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ تو توحید کا ماننے والا، توحید کا قائل، یہ پھر صرف اللہ ہی کے سامنے سر جھکاتا ہے، صرف اللہ کے سامنے وہ سجدہ کرتا ہے۔ تو جب اللہ کے سامنے وہ سجدہ کرتا ہے اور تمام طاقتوں کا مالک اللہ کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، تو پھر وہ اور انسانوں کے در پہ نہیں جاتا، اور انسانوں کے سامنے اسے سر جھکانا نہیں پڑتا، اور دروں کے سامنے وہ ٹوکرے نہیں لگاتا، کیونکہ وہ مانتا ہے اور جانتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات یہ تمام طاقتوں کا مالک ہے، قادر مطلق ہے۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی وہ ایک سجدہ ہے جو اللہ کے سامنے ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اسی کو مشکل کشا سمجھنا ہے، اسی کو حاجت روا سمجھنا ہے۔ تو وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، اگر وہ سجدہ آپ کر لے، اللہ کے سامنے سر جھکائے، تو پھر ہزار سجدوں سے آدمی کو کیا دیتا ہے؟ نجات دیتا ہے، پھر ہزار دروں کے سامنے آپ کو سر جھکانا نہیں پڑے گا۔ تو یہ کیا ہے جی؟ عزت نفس۔ دوسرا، انکساری یا عاجزی، تواضع۔ عقید توحید انسان میں انکساری اور عاجزی پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ وہ انسان عقید توحید کا قائل جو ہے وہ اللہ کو ایک ماننے والا، یکتا جاننے والا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ اللہ جل شانہ تمام طاقتوں کا مالک ہے، اللہ جل شانہ قادر مطلق ہے، یہ ساری خدائی اللہ جل شانہ کی ہے، اس تمام کائنات کا مالک، خالق، رازق وہ اللہ ہے۔ تو پھر جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ جل شانہ وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز پر اس کی طاقت ہے، قوت ہے، تو پھر تکبر
اور غرور اور فخر جیسی خراب برائیاں جنم نہیں لیتی، کیونکہ سب طاقتوں کا مالک اللہ جل شانہ ہے۔ تو پھر انسان جب یہ سوچتا ہے کہ قادر مطلق اللہ کی ذات ہے تو پھر وہ تکبر نہیں کرتا، پھر وہ غرور نہیں کرتا، پھر وہ عاجزی اور انکساری کرتا ہے۔ تو عقید توحید یہ انسان میں انکساری اور عاجزی پیدا کر دیتی ہے۔ جس طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں عاجزی سے چلتے پھرتے ہیں۔ رحمان یہ اللہ کی صفت ہے، تو رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں انکساری کے ساتھ اور عاجزی سے چلتے پھرتے ہیں، تو وہی حقیقی رحمان کے بندے ہیں۔ تیسرا صفت اور اثر توحیدی اثرات میں یہ ہے وسعت نظر۔ وسعت نظر کسے کہتے ہیں؟ وسعت نظر کہتے ہیں وسیع النظر ہونا، یعنی جو انسان عقید توحید کا قائل ہو، ماننے والا ہو، تو وہ تنگ نظر نہیں ہوتا۔ توحید جاننے والا تنگ نظر نہیں ہوتا، وہ ہر شے کا مالک اللہ جل شانہ کو سمجھتا ہو، حاجت روا اور مشکل کشا اللہ ہی کو سمجھتا ہو۔ تو پھر یہ صفت جب آ جائے ذہن میں کہ اللہ جل شانہ ہر چیز کا مالک ہے، تو پھر انسان کی ذہن میں اخوت، محبت، ایثار اور ہمدردی جیسی صفات وہ خود بخود آ جاتی ہے۔ تو توحید جاننے والا جو انسان ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تنگ نظر نہیں ہوتا، اس کی نظر وہ وسیع ہو جاتی ہے، کشادہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 وہ ہے استقامت اور بہادری۔ استقامت کا معنی ہے ثابت قدم رہنا، ایک راستے پہ مستقل رہنا، اور بہادری تو آپ جانتے ہیں شجاعت کو کہتے ہیں۔ تو توحید جاننے والا یا توحید کا جو قائل ہے، اللہ کی ذات کو ایک ماننے والا جو انسان ہے، وہ اسی راستے پہ، توحید ماننے والا اسی راستے پہ وہ ثابت قدم ہی رہے گا۔ اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی غم آ جائے، تو وہ اس راستے سے نہیں ہٹے گا، وہ اسی راستے پہ ہی ثابت قدم رہے گا۔ اور بہادری یعنی توحید کا جاننے والا اور توحید کا جو قائل ہے، وہ انسان بزدل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ جل شانہ ہے، ہر شے کا مالک اللہ جل شانہ ہے، سب طاقت اور قوتوں کا مالک اللہ جل شانہ ہے۔ تو پھر وہ بزدل نہیں ہوگا، پھر وہ ڈٹ کر مقابلہ کرے گا۔ تو یہ چوتھی صفت ہے اور اثرات میں سے چوتھا نمبر ہے استقامت اور بہادری۔ نمبر 5 ہے رجائیت و اطمینان قلب۔ رجائیت کہتے ہیں امید کو، یعنی ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کرنا چاہیے۔ جب انسان اعمال کرتا ہے اس دنیا میں تو وہ امید کس سے رکھے؟ اللہ جل شانہ۔ نیک اعمال کرے تو کوئی اور سے بدلے لینے کا توقع نہ کرے، بس اللہ سے امید رکھے۔ یہ ہے عقید توحید کا جاننے والا، یہی امید کیا کرے گا، وہ ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کرے گا۔ اور ایک ہے اطمینان قلب، دل کا سکون۔ دیکھو بیٹا، دل کا سکون یہ اسلام میں ہے، دل کا سکون یہ ایمان میں ہے، دل کا سکون یہ شریعت اسلام میں ہے، دل کا سکون یہ دین محمدی میں ہے، دل کا سکون یہ اللہ کے راستے میں ہے، دل کا سکون یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے میں ہی دل کا سکون ہے۔ دل کا سکون یہ ذکر اللہ میں ہے، اللہ کی ذکر میں دل کا سکون ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ توحید جاننے والا اور توحید کا جو قائل ہے وہ اللہ کی ذکر کرے گا، عبادت کرے گا، اسی سے اس کے دل میں یہ سکون پیدا ہوگی، آرام اور راحت پیدا ہوگی،
اور وہ خوشی سے اپنی زندگی وہ بسر کرے گا۔ تو یہ 5واں صفت ہے۔ 6واں نمبر ہے توکل علی اللہ۔ ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، ہر معاملے میں، چاہے وہ دینی معاملہ ہو، چاہے وہ اخروی معاملہ ہو یا دنیائی معاملہ ہو، لیکن ہر معاملے میں اللہ جل شانہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ جل شانہ انسان کے لیے بطور کارساز کافی ہے، بطور کھام بنانے والا کافی ہے۔ تو ہر معاملے میں اللہ جل شانہ پر بھروسہ یہ کرنا چاہیے۔ اور بیٹا آخری صفت جو ہے 7 نمبر، تو وہ ہے تقوی یا پرہیزگاری، یعنی توحید کا جاننے والا اور توحید کا جو قائل ہوتا ہے، ماننے والا، اللہ کی ذات کو ایک مانتا ہے، تو وہ ضرور تقوی اور پرہیزگاری کے مطابق زندگی گزارے گا۔ یعنی وہ اپنے آپ کو گناہوں سے، تقوی کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، گناہوں سے بچنا کیا ہے؟ یہ تقوی ہے۔ تو کیونکہ وہ انسان جانتا ہے کہ یہ زندگی یہ ابدی زندگی نہیں ہے، یہ دنیا والی جو زندگی ہے یہ ابدی اور ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہ عارضی ہے اور فانی ہے، فنا ہونے والی ہے اور عارضی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اور اس زندگی کے بارے میں قیامت کے دن اللہ جل شانہ انسان سے پوچھے گا۔ تو جب پوچھنا ہے اور اللہ جل شانہ انسان سے پوچھ گچھ کرے گی، تو پھر انسان توحید کا ماننے والا جانتا ہے کہ نیک اعمال کرنے والا انسان وہ جنت میں جائے گا، اور خراب اعمال، بد اعمال کرنے والے انسان وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان جو توحید کا قائل ہے وہ نیک اعمال کرے گا، کوئی برا کام وہ نہیں کرے گا۔ وہ ہر قدم پہ سوچے گا کہ اللہ جل شانہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ جل شانہ ہم جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ اللہ جل شانہ سن رہا ہے، یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ اللہ جل شانہ دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر انسان تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ تو یہ ہے بیٹا انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے یہ اور بھی بہت سے اثرات ہیں، لیکن ہمارے فرسٹ ایئر اسلامیات کا جو بک ہے اس میں صرف یہ ہے: نمبر 1 عزت نفس، نمبر 2 انکساری اور عاجزی، نمبر 2 وسعت نظر، وسعت نظر معنی کشادہ نظر والا ہونا، وسیع نظر والا، جس طرح ہم روشن خیال کہتے ہیں، اور استقامت اور بہادری، نمبر 5 ہے رجائیت، یعنی ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کرنا چاہیے، توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور نمبر 7 ہے بالکل آخری تقوی اور پرہیزگاری، یعنی ہر انسان کو چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے تاکہ وہ متقی بن جائے اور کامیاب ہو سکے۔ تو آج کے لیے بیٹا اتنا ہی کافی ہے، نیکسٹ لیکچر کے لیے